أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ سورۃ الحجر آیا 16۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ بروجن برج یعنی سورج چاند کی منزلیں۔ بروج سے مراد آفتاب اور ماہتاب اور 7 متحرک سیاروں کی وہ منزلیں ہیں جن کی تعداد تجربے کے مطابق 12 ہے۔ رب العزت نے فرمایا، بہت برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ سورۃ الفرقان آیا 61۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اقتدار اور اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، یعنی ہم نے ستاروں کو برجوں کی مانند بنایا اور انہیں بڑی علامتیں بنایا جس کے ذریعے بحر و بر کی تاریکیوں میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ زینت سے مراد آسمان کا حیران کن منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بے مثال نظام قائم کیے ہیں، لیکن ان نظاموں کو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے واضح کر دیا۔ رات کو آسمان کے ستارے، سیارے بے شمار چراغوں کی صورت میں روشن ہو کر انسان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ انسان اوپر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آسمان کے ستارے کبھی آسمان کی بے شمار آنکھوں کی طرح نظر آتے ہیں جس سے انسان کے دل پر خاص اثر ہوتا ہے۔ آسمان پر نظر آنے والا چاند اگر 14ویں کا ہو تو یوں لگتا ہے ٹھنڈی میٹھی چاندنی نے پورے ماحول پر جادو کر دیا ہو۔ رب العزت نے فرمایا، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں۔ سورۃ کاف آیا 6۔ اگر آسمان کا منظر اس قدر سحر انگیز نہ ہو تو دیکھنے والوں کو تدبر اور غور و فکر کا موقع نہ ملتا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے۔ سورۃ الحجر آیا 17۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، یعنی آسمان کو سرکش شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے ظاہر کو دیکھو تو تاروں سے سجا ہوا اور اس کے اندرونی حصے کو شیطان کی دست و برد سے محفوظ کر دیا ہے۔ آسمان کو کوئی شیطانی قوت خراب نہیں کر سکتی، کوئی شیطانی قوت اس میں داخل ہو کر اس کا نظام خراب نہیں کر سکتی۔ آسمانوں کے لیے دفاع کا نظام ہے جس کو کوئی وائرس خراب نہیں کر سکتا اور آسمانوں کی شیطان الرجیم سے حفاظت کی جا رہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا، یہ اندازہ ہے سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 12۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے سجایا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الملک آیا 5۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورۃ الحجر آیا 18۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے، یعنی جب کبھی کوئی شیطان سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے اور چوری چھپے بات سننے کے لیے بڑھتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شیطان چوری چھپے باتیں سننے کی کوشش کرے تو اسے ایک روشن انگارہ پیچھا کر کے سن گن لیتے ہوئے کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شہاب ثاقب کے پہنچنے سے پہلے وہ آسمانی خبر اپنے دوست کو بتا دیتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے۔ سورۃ الجن آیا 9۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اسی طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں، تمہاری رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن کر بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی۔ اس طرح سے شیاطین ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے سے نیچے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آدھا پہنچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی ایک جملے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاہن ہمیں بعض چیزیں بیان کرتے تھے جنہیں ہم ویسا ہی پاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک سچی بات ہوتی ہے جس کا کوئی جن فرشتوں سے اچک لیتا ہے، پھر اسے اپنے کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے اور کاہن اسے اس سچ میں 100 جھوٹ کی زیادتی کر دیتا ہے۔ شہاب مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کی جگہ شہاب ثاقب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو، جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ شاید کسی اور نوعیت کی شعائیں ہوں، مثلاً کائناتی شعائیں، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے شہاب ثاقب مراد ہے، جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ زمانہ حال کے مشاہدات سے معلوم ہوا کہ دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف نظر آتے ہیں، ان کی تعداد اوسطاً 1 ارب روزانہ ہے، جن میں سے 2 کروڑ روزانہ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں، اور بمشکل صرف ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ اس کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش 26 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور بسا اوقات 50 میل فی سیکنڈ پر دکھائی گئی۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ برہنہ آنکھوں نے بھی ٹوٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی۔ چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے۔ 13 نومبر 1833 کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ کاٹ دیے ہیں اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے۔ سورۃ الحجر آیہ 19۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، یعنی ہم نے زمین کو وسیع اور فراخ بنا کر پھیلا دیا تاکہ زمین میں رہنا، بسنا اور رزق کا حصول آسان ہو۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، یعنی زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین جمی رہے، اس کی حفاظت ہو، وہ کہیں ڈھلک نہ جائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے، یعنی زمین کے اندر اناج، پھل پھول اور طرح طرح کی نفع مند اور ضروریات کی چیزیں پیدا کی، اور اس میں ہر معلوم اور وزن والی چیز پیدا کی۔ زمین کی نباتات کے اندر بڑھنے کی لامحدود صلاحیت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ زمین کی ہر چیز بڑھتے ہوئے ایک خاص حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں پاتی۔ پودے اور درخت کو اگر بلا روک ٹوک بڑھنے دیا جائے تو چند برس کے اندر زمین ہر ایک ہی پودا نظر آئے،
کسی اور کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین اور کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حسب ضرورت اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ ان چیزوں میں کوئی شخص نہ کمی لا سکتا ہے اور نہ ہی زیادتی، اور جس حیت اور کیفیت میں انہیں پیدا کیا ہے اس سے کوئی عمدہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو اس زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى آیہ 27۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ۔ سورۃ، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے اور اس کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں۔ سورۃ الحجر آیہ 20۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے۔ اس سے مراد معیشت کے لیے اسباب اور وسائل ہیں، یعنی تمہارے لیے زمین میں زندگی اور روزی کے اسباب رکھ دیے۔ ایک طرف زندگی کی ضروریات ہیں، غذا، لباس، دوا اور پانی وغیرہ، اور دوسری طرف ایسے جانور پیدا کیے جن کا تم دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو۔ اسی طرح زمین میں تم پھل، اجناس، سبزیاں وغیرہ حاصل کرتے ہو، کہیں کھیتی باڑی سے تم روزی حاصل کرتے ہو اور کہیں پیشوں اور دستکاریوں سے، اور کہیں تم غلاموں اور ڈونڈیوں سے خدمت لیتے ہو۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، اور اس کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی تمہارے فائدے کے لیے جو جانور، غلام اور ملازم تمہیں عطا کیے ہیں ان کے رزق کے تم ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ رب العزت نے وہ تمہیں عطا فرمائے ہیں، اور ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بنی اسرائیل آیہ 31۔ تم فائدہ اٹھاؤ اور تمہارا رب انہیں کھلائے پلائے، اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ان کا رزق ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِینَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کا خیر کا رزق عطا فرمائے، اور جو ہماری ضرورت ہے اور جتنا اس نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔